السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 اور 22 پہ ہم بات کرتے ہوئے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ کل میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ کہ میں آئندہ دن شیطان نے جو جہنم میں اپنے پیروکاروں کے سامنے تقریر کی ہے اور اللہ نے اپنے علم کے زور پر اسے قرآن کریم میں وقت سے پہلے بیان کر دیا، اسے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو شیطان کی جو تقریر ہے سورہ ابراہیم میں، وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے، لیکن میں اس کا آغاز 21 سے کروں گا، کیونکہ شیطان کی تقریر باہر اپنے پیروکاروں کے لعن طعن اور اعتراض سے جڑی ہوئی ہے، تاکہ ایک جہنم کا اور میدان حشر کا پورا منظر آپ کے سامنے آ جائے۔ اس لیے میں آیت نمبر 21 سے اس کا آغاز کرتا ہوں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، قیامت کا دن ہوگا، میری ساری مخلوق میرے سامنے بے پردہ ہوگی، بے نقاب ہو کے میرے سامنے آئے گی۔ بے پردہ تو اللہ کے سامنے آج بھی ہے، لیکن اس دن ہر بندے کو اس حقیقت کا احساس ہوگا، ادراک ہوگا، بلکہ استحضار ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے بے پردہ ہو چکے ہیں۔ ہمارا کوئی راز اللہ سے ڈکا چھپا نہیں ہے، ہماری کوئی بات اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، قیامت کا دن ہوگا، ساری خلقت میرے سامنے بے پردہ ہو کے آئے گی، بے نقاب ہو کے آئے گی۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، ایسے میں وہ کمزور لوگ جنہوں نے نام نہاد بڑوں کی پیروی کی ہوگی، گمراہ علماء کی پیروی کی ہوگی، گمراہ سیاسی قائدین کی پیروی کی ہوگی، گمراہ قومی قائدین کی پیروی کی ہوگی، ان کے پیچھے گمراہ جماعتوں کی پیروی کی ہوگی۔ کوئی بھی ایسا شخص جس نے کسی کی پیروی کی ہوگی تو وہ پیروی کرنے والا سب سے پہلے جس کی اس نے پیروی کی اسے پکڑے گا۔ یہ میدان حشر کا نقشہ اللہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، بہرحال پیروی کرنے والا کمزور سمجھا جاتا ہے، جس کی پیروی کی ہوئی وہ تھوڑا سا پھوں پھاں والا ہوتا ہے۔ کہا کمزور لوگ مستکبرین سے کہیں گے، جو بڑے سمجھے جاتے تھے ان سے کہیں گے۔ وہ جو بڑے سمجھے جانے والے ہر طبقے میں ہیں، علماء میں بھی، سیاسی قائدین بھی، مذہبی قائدین بھی، اور وطن پرست بھی، نسل پرست بھی، زبان پرست بھی، قوم پرست بھی، سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ یہ کمزور لوگ ہم اپنے ان بڑوں کو کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ارے کم وقتو، ہم تو دنیا میں تمہاری پیروی کر کے چلتے رہے، تمہارے پیروکار تھے، دنیا میں تمہارے نام پہ مر مٹتے تھے، تمہارے نظریات کو ہم نے اپنایا ہوا تھا، تمہارے نظریات میں ذرہ بر ہم کجی کفر سمجھتے تھے، تمہاری ہر بات پر آنکھ بند کر کے ہم ایمان رکھتے تھے کہ ہمارا قائد جھوٹ نہیں بول سکتا، ہمارا قائد دغا نہیں کر سکتا، ہمیں جس نے رہنمائی کی ہے وہ رہنمائی میں دھوکہ ہمیں نہیں دے سکتا۔ ہم نے اس طرح آنکھ بند کر کے تم لوگوں کی پیروی کی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تمہاری اس پیروی کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ آج ہم عذاب خداوندی کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ تو کیا تمہارے بس میں اتنا ہے اللہ کی عذابات میں سے کسی بھی عذاب میں تھوڑی سی ہی کوئی کمی لا دو؟ من شیء، من عذاب اللہ، اللہ کے عذابات میں سے من شیء، تھوڑی سی بھی کمی۔ ہم یہ نہیں کہتے پورا عذاب ہی دور کر دو، جو اس وقت ہمیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کر رہے ہیں، کوئی تھوڑی سی کوئی تکلیف تم دور کر سکتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اب وہ وڈیرے، جاگیردار، مذہبی پیشوا، بڑے بڑے پوپ جنہوں نے اللہ کے دین سے بغاوت کی ہوگی، وہ یہ جواب دیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم،
اس کے دو ترجمے دونوں کر دیتا ہوں. اگر اللہ نے ہمیں نجات کا راستہ ابھی دکھایا ہوتا تو ہم تمہیں نجات کا راستہ ضرور دکھاتے. نجات تو ہمیں ملنی نہیں، اللہ ہمیں نجات کا راستہ ہمیں نہیں دکھا رہا تو ہم تمہیں کیسے دکھائیں؟ اس عذاب سے نجات ہم تمہیں کیسے اس کا راستہ دکھائیں؟ ایک ترجمہ. اور دوسرا، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے دنیا میں ہمیں ہدایت دی ہوتی اور ہم ہدایت پر ہوتے تو ہم تمہیں دنیا میں ضرور ہدایت کا راستہ دکھاتے. ہمیں ہدایت نہیں ملی تھی سو ہم نے تمہیں بھی گمراہ کر دیا. اب انجام کا سامنا ہے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہمارے لیے برابر ہے بے صبر ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں، جزا فضا کریں، چیخ و پکار کریں یا صبر کریں، چھٹکارا نہیں ملے گا ہمیں. بعض تفاسیر میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جہنمی پہلے کہیں گے اہل جہنم کہ جنت والے جنت میں جو پہنچے ہیں اور اس عذاب سے بچے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہتے تھے. چلو اللہ کے سامنے رو کے دیکھتے ہیں، رو رو کے برا حشر ہوگا، اللہ نہیں مانیں گے. پھر وہ کہیں گے جنتی جنت میں گئے اس لیے، جہنم سے بچے اس لیے کہ وہ صبر کرتے رہے. چلو ذرا صبر کر کے دیکھتے ہیں. وہ خوب صبر کریں گے لیکن پھر بھی کوئی انہیں نجات نہیں ملے گی عذاب سے. پھر کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، جزا فضا کر کے بھی دیکھ لیا، صبر کر کے بھی دیکھ لیا، اب بے قرار ہوں یا صبر کریں برابر ہے، چھٹکارا ہمیں نہیں. بہرحال خیر، یہ بات چونکہ بعض تفسیر میں کسی بغیر حوالے کی لکھی تھی تو میں نے آپ کو سامنے عرض کر دی، تو خیر کرنی چاہیے تھی یا نہیں، بہرحال ایک الگ بات ہے. تو یہ ہے شیطان کی تقریر سے پہلے کا نقشہ، اور یہ نقشہ ہے جہنم میں جانے سے پہلے کا، کیونکہ الفاظ بتاتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جب اللہ کے سامنے بے نقاب بے پردہ ہو کے آئیں گے پھر کہیں گے فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، تو الفاظ کی ترتیب بھی بتاتی ہے جہنم سے پہلے کا واقعہ. ٹھیک ہے، تو پھر ضعیف کہیں گے ہم تو تمہارے پیروکار تھے، کوئی کچھ تھوڑا سا تو عذاب میں کمی کر دو. وہ کہیں گے ہمیں ہدایت نہیں ملی، ہم تمہیں کہاں سے ہدایت دیتے، ہمیں نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تو ہم تمہیں کہاں نجات کا راستہ تمہیں دکھائیں. تو حضرات محترم اس آیت کی روشنی میں غور کریں. ہم دنیا میں جن کی پیروی کرتے ہیں خدا کے لیے آنکھ کھول کے کریں. ہم نے جن کی پیروی کرنی انہوں نے قبر میں ہمارے پاس نہیں آنا، سوالات کے جوابات میں چیٹنگ کی اجازت ان کو نہیں ہوگی. میں نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا جو بعد میں سیاست میں آ کے ٹھیک ٹھاک گندے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک عذاب تھا. وہ اپنے معتقد کی قبر پہ کھڑے ہیں اور ماشاءاللہ آگے سے باقاعدہ جواب دے رہے ہیں، چل کے میرا بیٹا یا جو بھی ان کے الفاظ تھے، ربی اللہ. پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد نبینا محمد، یعنی اسی طرح جو جوابات قبر کے سوال کے جواب، وہ باہر سے بیٹھ کے چیٹنگ کر رہے تھے. یعنی کتنا بڑا دھوکہ ہے. اس امت کے احبار اور رہبان نے لوگوں کے عقائد پہ کس طرح ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. لوگ کتنے اندھے ہیں، اندھے، خدا کی قسم. 2 ٹکے کی سبزی لانے کے لیے لوگ اندھے نہیں ہوتے، ریڑھی سے پھل فروٹ لانے کے لیے لوگ اندھے نہیں ہوتے. آنکھ کھول کے 2 نہیں 4 آنکھیں کھول کے پھر سودا کرتے ہیں، 10 دفعہ پوچھ کے سودا کرتے ہیں، بارگیننگ کر کے سودا کرتے ہیں، یہاں تک کہ بارگیننگ کے اندر لڑائی کی نوبت بھی آ جاتی ہے. لیکن دین کا موقع ہو ہر ایرے غیرے نتھو پھتو کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. تو ایرے غیرے نتھو پھتو نے پہنچانا ہے نا جہنم میں، اور کیا کرنا ہے. یہ اللہ اپنے زور، اپنے علم کے زور پر قیامت کا نقشہ اس امت کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ یہ امت قائدین کے انتخاب میں چکنا ہو جائے کہ ہم کس کے پیچھے چلیں گے تو جنت ملے گی، کس کے پیچھے چلیں گے تو جہنم ملے گی. اسی قائد کے پیچھے چلیں جو قائد آپ کو قرآن و سنت کے پیچھے چلائے اور سلف صالحین کے پیچھے چلائے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. قرآن و سنت کی
پوری شکل بھی سلف صالحین کے ذریعے سامنے آتی، اس لیے وہ اولی الامر منکم کہا۔ اولی الامر منکم ہٹا دیں، 1400 سال کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک مسلک ہے، ایک طبقہ ہے، ان کے بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے فلاں مسلک کے 2 ہی اصول، اطیع اللہ اطیع الرسول۔ بظاہر بات انتہائی خوشنما ہے، لیکن جو اولی الامر کو کاٹ دیا گیا ہے نا، یہ بدترین دغا بازی ہے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر۔ وہ جواب یہی دیتے ہیں، بھائی اگر آپ نے علماء کی پیروی بھی کی تو علماء تو بھی تو قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر قرآن و سنت کا نام لے۔ تو ایک اس کا جواب یہ ہے، سنت بھی تو پھر قرآن کی پیروی کرتا ہے، آپ سنت کا نام بھی لینا چھوڑ دیں، پھر صرف قرآن ہی کہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا بس۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی، حکومت اسی کی چلے گی، پھر سنت کا بھی نام نہ لیں، کیونکہ سنت بھی تو قرآن کی پیروی کرتی ہے، صرف قرآن کا نام لیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف لے جاؤ، تو بس صرف اللہ کا نام لو، سنت کا بھی نام نہ لو۔ اگر اولی الامر کا آپ اس لیے نام نہیں لیتے کہ اولی الامر پابند ہے قرآن و سنت کے، تو پھر آپ کو اسی اصول کی روشنی میں سنت کا بھی نام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ سنت پابند ہے قرآن کی۔ آپ صرف قرآن کا نام لیں، آپ صرف اللہ کا نام لیں، نہیں لیتے نا، سنت کا بھی نام لیتے ہیں وضاحت کرنے کے لیے، تو آپ کو وضاحت کرنے کے لیے اولی الامر کا نام بھی لینا چاہیے، کیونکہ قرآن نے بطور وضاحت لیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اولی الامر منکم جو قرآن نے کہہ دیا ہے، تم میں سے جو نیک حکمران ہیں اور فقہا علماء ان کی پیروی کرو، یہ کہہ کے قرآن کریم نے محمد الرسول اللہ سے لے کر قیامت تک جو دین کی وزڈم ہے اس کے اندر تسلسل قائم کر دیا۔ یہ وہ باریک نقطہ ہے جس کی طرف ہمارے ظاہر پسندوں کی نگاہ نہیں جاتی۔ لا الہ الا اللہ، یہ وہ باریک نقطہ ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے دین کو محمد الرسول اللہ سے لے کر آخری آدم ذات تک جوڑ دیا کہ تمہارے دین کے فہم میں، تمہارے دین کے وزڈم کے اندر تسلسل ہونا چاہیے۔ یہ تسلسل محمد الرسول اللہ سے تمہارے تک جو درمیان میں تسلسل، یہ ٹوٹے نا۔ یہ کیسے نہیں ٹوٹے گا؟ اولی الامر منکم کے تھرو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جو قرآن و سنت کا فہم ہے وہ براہ راست قرآن تو نہیں بولے گا نا، آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، وہ کوئی انسان ہی ہوگا۔ سنت تو نہیں بولے گی نا، وہ کوئی انسان ہی ہوگا۔ وہ انسان فقہا ہیں، علماء ہیں، متقدمین ہیں، اسلاف ہیں، متاخرین ہیں، اکابر ہیں۔ تو ان کے فہم کے اندر ایک تسلسل ہوتا ہے، اور اسی تسلسل سے کو قائم رکھنے سے غامدیت سمیت اور غامدیت کے پیروکار جتنے بھی مولویوں کے صاحبزادے ہیں سب ڈیمولش ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیونکہ سنت کے اندر، دین کے فہم کے اندر تسلسل ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا فہم ناقابل قبول ہے جو فہم آپ کو رسول اللہ تک نہ پہنچائے، درمیان میں آ کے ٹوٹ جائے وہ فہم۔ خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں آپ کو یہ یہاں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ قائدین کا انتخاب کرتے ہیں، آپ پیشواؤں کا انتخاب کرتے ہیں، بھلے وہ سیاسی قائدین ہوں، بھلے وہ مذہبی قائدین ہوں، بھلے وہ قومی رہنما ہو، وطنی رہنما ہو، کوئی بھی ہو، بس یہ دیکھیں وہ آپ کو دین کے مطابق لے کے چلتے ہیں کہ نہیں۔ اگر دین کے مطابق لے کے چلتے ہیں تو ان کی پیروی کرنا دراصل قرآن کے حکم کی اتباع ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی ان کی کرنی ہے جو میری طرف رجوع رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کو دین کی طرف لے کے نہ جائیں ان کی پیروی نہیں کرنی۔ پیروی کریں گے تو کل قیامت کے دن اس آیت کا مصداق بنیں گے، چھوٹے بن کے آپ کہیں گے اپنے ان بڑوں کو جن کی غلط پیروی کی ہوگی، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ، وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے، ہم خود بچ نہیں سکتے، تمہیں کہاں سے بچائیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے جہنم سے پہلے کا کہ چھوٹے بڑوں کو کہہ رہے ہیں۔ اب اگلا ذرا مرحلہ دیکھیں، جب جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، فیصلہ تمام ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ یہ اب ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22۔ وقال الشیطان، شیطان تقریر کرے گا جہنم کے سٹیج پہ، لما قضی الامر، جب تمام معاملات چکا دیے گئے ہوں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اب وہ شیطان کیا کہے گا؟
کیونکہ سب شیطان کے پیچھے پڑ جائیں گے، لان تان کریں گے۔ پہلے دیکھیں جہنم سے پہلے چھوٹے بڑوں کے پیچھے پڑے، لیکن ان بڑوں کو بھی تو کوئی بڑے ہیں نا، پھر وہ بڑے بڑوں کے پیچھے، بڑے بڑوں کے پیچھے پڑیں گے، بڑے، کیونکہ ہر بڑا بھی کسی کا چھوٹا ہے، چھوٹے بڑوں کے پیچھے، وہ بڑے پھر کسی کے چھوٹے ہیں، وہ چھوٹے بن کے پھر بڑوں کے پیچھے۔ یہ بات نوبت کہاں تک پہنچے گی؟ شیطان تک پہنچے گی۔ شیطان تک نوبت پہنچتے ہوئے جہنم میں وہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس وقت سب مل کے شیطان کو ملامت کریں گے، کیوں؟ آگے شیطان کہہ رہا ہے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ بات آگے آ رہی ہے۔ قرآن ایسے اسلوب سے بات کرتا ہے کہ وہ جو بات نہیں کرتا وہ بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کو مفسرین کی زبان میں ادماج کہتے ہیں۔ خیر، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ جہنم کی سٹیج پہ کھڑا ہوگا، سارے اس کے پیچھے پڑیں گے، کہے گا اچھا ٹھہرو، اب میرا بیان سنو۔ وہ اپنا وضاحتی بیان جاری کرے گا شیطان صاحب۔ ایک اللہ نے وعدہ کیا تھا، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ لوگو، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا اور سچا وعدہ کیا تھا۔ ووعدتکم، دنیا کی زندگی میں ایک وعدہ میں نے کیا تھا اور جھوٹا کیا تھا۔ فاخلفتکم، آج میں اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، اعلانیہ۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ کیسے آنکھ اس نے ماتھے پہ رکھ دی۔ اسے کہا ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا، سچا وعدہ، ایک وعدہ دنیا میں نے کیا تھا، جھوٹا وعدہ، آج میں اپنے اس جھوٹے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، اعلانیہ۔ کیوں بھائی؟ وہ لاجک دے رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بھی لاجک دی تھی اس نے، اور یہاں اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینے کی بھی لاجک دے رہا ہے۔ ذرا سنیں لاجک کو، لاجک کرنے والے لاجک کو ضرور سنیں۔ وما کان لی علیکم من سلطان، ارے میرا تم پر کوئی زور تو نہیں چلتا تھا کہ میں نے تمہیں زبردستی کہا تم میری مانو دنیا میں۔ ہاں، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، اپنی طرف بلایا، سبز باغ دکھائے، ترغیبات دی ہیں، سکھایا، مشورے دیے، اپنا بنانے کی کوشش کی، زور نہیں دکھایا، میرا تم پہ کوئی بس چلتا نہیں تھا۔ ہاں، سبز باغ میں نے بڑے دکھا دیے، شارٹ کٹ میں نے تمہیں بڑے دکھا دیے، کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بھی تمہیں معاف ہے، تم پہنچی ہوئی سرکار ہو، کوئی آخرت کی چیز نہیں، آخرت کوئی برپا نہیں، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں۔ اے دنیا میں رہنا ہے، مرنا ہے، کھپنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، بس کھانا پینا، لیٹنا سونا، واش روم جانا نکالنا، پھر دوبارہ کمانے کے لیے نکل جانا، بس یہی زندگی ہے۔ آخرت نام کی بھی کوئی چیز ہوئی نا؟ یہ جو تم نے جن سرکاروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے نا، یہ تمہیں بچا لیں گے بس، کیونکہ تم تو ان کے مرید ہو، تم تو ان کے معتقد ہو۔ بلکہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، کیونکہ جن کے مرید، جن کے معتقد ہوں گے وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، تم تو ان کے مرید ہو۔ اللہ اکبر، ان کے معتقد ہو، ان کے تم نے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے۔ انہوں نے تمہیں دنیا میں بھی جنت کی گارنٹی دی تھی، اگرچہ دنیا میں 5 مرلے کا پلاٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، لیکن جنت کے پلاٹ کی انہوں نے تمہیں پوری گارنٹی دی ہوئی تھی۔ بے ایمان ایک نماز خود نہیں پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے نمازیں معاف کروائی ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے پیشوا یہاں موجود ہیں جو مریدوں کا سارا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے حضرت نماز ہم مکے مدینے پڑھتے ہیں، ارے بھائی پھر ٹکر بھی مکے مدینے کھایا کرنا، نماز تو مکے مدینے پڑھتا ہے، ٹکر کھانے مرید کے گھر پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیسا عجیب پیر ہے تو، جا کے شاہ سلمان کا مہمان بن، سمجھائی، گورنر مدینہ اور گورنر مکہ کا مہمان بن، وہاں کھا، مدینے کی کھجورے کا، مکے کا زمزم پی، ہر قسم کا بے موسم پھل وہاں موجود ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے سب کچھ وہاں کھا جا کے۔ نماز پڑھنے تو مکے مدینے جاتا ہے، ٹکر کھانے تو مرید کے گھر پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ یہ ہے شیطان کے داؤ پیچ۔ شیطان دین پہ آدھے نہیں دیتا، جو دین پہ آتا ہے تو اس کو دین کے نظریات کو ٹیڑھا بنا کے پیش کرتا ہے، وہ ایسی سرکاروں کو ہاتھ سامنے کر دیتا ہے، فلاں سرکار کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دے دی ہے، ان کے حلقہ
ارادت میں تم داخل ہو چکے ہو، جہنم تمہیں چھو نہیں سکتی، جنت پکی پکی۔ یہ وہی ہے جو یہود و نصارہ کہا کرتے تھے، اور قرآن ان کی اس بات کو نقل کرتا ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہم نبی زادے ہیں، ہم صاحب زادے ہیں، ہم بڑوں کی اولاد ہیں۔ چند دن جو ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، چند دن کے لیے جائیں گے بس، اگر جانا بھی ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ چیز آج بھی ہے، ہم آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، ہماری شادی کہیں اور نہیں ہوتی، ہمیں 7 خون معاف ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی تو اپنی بیٹیاں بنو ہاشم سے باہر دیں اور تم کہو کہ میری شادی نہیں ہوتی۔ ایسے کہنے والوں کا ویسے ڈی این اے ہونا چاہیے، جو اس قسم کی بکواسات کرتے ہیں نا، پھر ان کا ڈی این اے ضرور ہونا چاہیے کہ یہ واقعی سید بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں تو شہروں میں تو سید بننا دنیا کا آسان ترین کام ہے، گاؤں میں بے ایمان میراثی ہوتے ہیں، چنگڑ ہوتے ہیں، اور شہر میں آ کے اپنا مذہب بدل لیتے ہیں، اور سبز کپڑے پہن لیے، لمبے لمبے بال رکھ لیے، مہربانی ہے تو ذرا لمبا کرتا پہن لیا، زیادہ بڑی سرکار بن گئی تو پورا لباس ہی اتار دیا اور ساتھ سید سرکار لگا دیا۔ ایسے بے ایمانوں کا تو ڈی این اے ہونا چاہیے، اور ہر اس بے ایمان کا ڈی این اے ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو سید کہتے ہوئے صحابہ پر بھونکتا ہے۔ سید زیادہ ہو اور وہ صحابہ پر بھونکے، ناممکن ہے۔ خیر ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کے، اسے شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ خیر بات میں یہی کر رہا تھا، اس نے یہ ساری بات میں نے شیطان کے وعدے کو شیطان کی دعوت کو سمجھانے کے لیے کی۔ شیطان نے کہا میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، البتہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، میں نے تمہیں اپنا راستہ دکھایا تھا، میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، میں نے تمہیں شارٹ کٹ بتایا تھا، میں نے تمہیں ایسی ہستیاں خدا کے مقابلے میں سامنے کر دی تھی کہ تم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو، تقدیر بھی یہی سنواریں گے، بگاڑتے بھی یہی ہیں، سنوارتے بھی یہی ہیں۔ اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں، بیٹے بھی یہ دیتے ہیں، بیٹی بھی یہ دیتے ہیں، عزت بھی یہ دیتے ہیں، ذلت بھی یہ دیتے ہیں، وزیر اعظم بھی یہ بناتے ہیں۔ ہمارے ایک وزیر اعظم فوت ہو چکی ہیں، غالباً ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مانسرا میں ایک بابا تھا اس سے جا کے ڈنڈے کھائے تھے۔ اس کے بعد ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب فوت تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن وزیر اعظمی سے فوت ہو چکے ہوئے ہیں، باہر ہیں، وہ بھی اس مانسرے کی سرکار سے ڈنڈے کھانے کے لیے پہنچ گئے۔ اور اس مانسرے کی وہ بابا نانگا بابا بیٹھا ہوتا تھا، شاید ننگا ہی ہوتا تھا، نانگا بابا شاید اس کا نام ہے، میں بھول رہا ہوں، اور اس کی وہ پوری وہاں بابے تک وہ ساری سڑک بھی حکومت نے بنا دی تھی، بس جا کے اس سے جا کے سوٹی کھاتے تھے یا ڈنڈا کھاتے تھے یا جو بھی کھاتے تھے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں، اس قوم کے قائدین کی یہ حالات ہیں۔ تو شیطان یہی کہتا ہے میں نے کوئی زور، میرا بس تمہارے اوپر نہیں تھا، الا ان دعوتکم، ہاں میں نے تمہیں سبز باغ ضرور دکھائے تھے۔ آج بھی آنکھیں کھولیں، ایسے ایسے مقرر ہیں۔ ممتاز کے بارے میں کہا، جس نے سلمان تاثیر کا مرڈر کیا تھا، کہتا جی وہ قبر سے باہر آ کے بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں پولیس کو دیکھ کر واپس اندر چلا گیا۔ اس قسم کے باقاعدہ بیانات بھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایسے لوگوں کے بھی بیانات بھی ہیں، داتا صاحب کی سیڑھی پہ چلے جاؤ، جو تمہیں دل کی نیت کرو تمہیں مل کے رہے گا وہاں۔ پکوڑے کھانے وہ ملیں گے، سموسے کھانے وہ ملیں گے، بریانی کھانی وہ ملے گی، لیکن نیت کرنے والا حلالی ہو۔ کیسی شرط لگائی؟ حلالی ہو۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرات ایک بات یاد رکھیے کان کھول کر، میں ہوں کوئی اور ہو، میرے آباء و اجداد ہوں، آپ کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، میرا اساتذہ ہوں، کسی کے بھی ہوں، کوئی کسی کے قبر میں نہیں آئے گا۔ دین کے معاملے میں خصوصاً آنکھ کھول کے پیروی کریں، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن آپ کو مکے مدینے پہنچائے گا، نہ قادیان پہنچائے گا، نہ کسی کے آستانے پہ پہنچائے گا، کہیں نہیں پہنچائے گا۔ قرآن مکے اور مدینے پہنچائے گا، وہیں سے براہ راست جنت اور جنت پہنچائے گا، جہنم سے بچائے گا۔ الا ان دعوتکم، ارے میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، چونکہ میرا تم پہ زور نہیں چلتا تھا، میں نے تو تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، تم نے میری بات اپنی مرضی سے مان لی، تم ملامت خود کو کرو، مجھے نہ کرو۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، الزام اپنے آپ کو دو، ملامت اپنے آپ کو کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج کیا کہتے ہیں، تم میری فریاد رسی نہیں کر سکتے اور میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا۔
نہ تم مجھ سے عذاب کو دور کر سکتے ہو، نہ میں تم سے عذاب کو دور کر سکتا ہوں۔ آگے دیکھیں آپ وہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا کان کھول کے سنیے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے اس سے پہلے جو دنیا کے اندر مجھے شریک خدا بنائے رکھا، اللہ کے مقابلے میں تم نے میری اطاعت کی، میں اس سے برات کا، بری ہونے کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرے مذکورہ بالا جو میں نے بیان تمہارے سامنے ہے میرا، کہ میرا زور نہیں تھا، میں نے تمہیں ترغیبات دی تھی، جھوٹی ترغیبات کو تم نے مان لیا تھا، تو تم نے جو شرک کیا میرے زور پہ نہیں کیا، میری ترغیبات پہ تم میرے بہکاوے میں آگے تھے، لہٰذا میں تمہارے اس شرک سے بری الذمہ ہوں، اس جرم سے میں انکار کرتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، سمجھ آئی؟ میں بری الذمہ ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارے اس شرک سے بری الذمہ ہوں۔ کیوں؟ کہ تم نے پیروی جو کی اپنی مرضی سے کی ہے، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ لا الہ الا اللہ، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ بھی ذرا سینے پہ ہاتھ رکھے سنیے گا۔ انی کفرت، آج جو میں کفر کے اس مقام تک پہنچا ہوں نا کہ سب سے بڑا کافر ہوں، تم سب کا گناہ بھی میرے سر پر ہے، میں جو اس کفر کے اس درجے تک پہنچا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، یہ بات سببیہ ہوگا پھر، اس لیے کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا اور میرے گناہ بڑھتے چلے گئے اور میں کفر کے اس درجے تک پہنچ چکا۔ تم میری اطاعت نہ کرتے، تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے، اللہ کے مقابلے تم میری بات نہ مانتے، تو میں اتنا بڑا کافر نہ ہوتا۔ اگر آج میں اتنا بڑا کافر ہوں اور تم سب سے زیادہ میں عذاب سہنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کی وجہ تم ہو۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کر لیں، شیطان اپنا سارا ملبہ اپنے پیروکاروں پہ ڈال دے گا، تم پیروکاروں کی پیروکاری کی وجہ سے مجھ پر گناہ لدتے چلے گئے اور میں کفر کے اس درجے تک تمہاری وجہ سے پہنچا ہوں۔ تم میری اطاعت نہ کرتے، شریک خدا نہ ٹھہراتے، تو آج میں اتنا بڑا کافر نہ ہوتا۔ لا الہ۔ تو ایک پورا منظر سامنے رکھیں، پھر آیت پڑھتا ہوں تو آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ ایک منظر یہ کہ چھوٹے بڑوں کے پیچھے پڑ گئے کہ تمہاری وجہ سے آج ہمارا کام خراب ہو رہا ہے، ہم نے تمہاری پیروی کی تھی، کوئی اللہ کا عذاب میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ ہی کمی کر دو، ٹھیک ہے؟ چھوٹے بڑوں کے پیچھے پڑیں گے، یہ چھوٹا یہ بڑے کے پیچھے پڑا، لیکن یہ خود بھی تو چھوٹا ہے نا اس کے مقابلے میں، تو پھر یہ اس کے پیچھے پڑا، یہ اس کے پیچھے پڑا، یہ اس کے پیچھے پڑا، چلتے 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 جو سب سے بڑا ہے شیطان، وہاں تک بات پہنچی، وہاں تک بات پہنچتے پہنچتے سب جہنم میں داخل ہو چکے تھے۔ اب سب مل کے شیطان کے پیچھے پڑے، شیطان نے جہنم کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، یہ تو اللہ نے اپنے علم کے زور پہ پہلے آپ کو سنا دیا۔ اب شیطان جہنم کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے اعلان کرے گا، میرا تم پہ کوئی زور نہیں چلتا تھا، میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، تم نے اپنی مرضی سے میری باتیں مانی تھی، اپنے فائدے میں مانی تھی، میرے فائدے کے لیے نہیں، تمہارے لیے تو سارے شارٹ کٹ تھے، نماز تم نے نہیں پڑھنی، روزہ تم نے نہیں رکھنا، حج تم نے نہیں کرنا، اللہ کی بات تم نے نہیں مانی، پھر بھی تمہیں جنت چاہیے تھی، تو غلطی تمہاری کہ میری ہے؟ شارٹ کٹ تم نے ڈھونڈا، اب بھگتو خود۔ اور پھر آخری بات اس نے کہی، آج میں کفر کے اس بڑے درجے تک پہنچا ہوں تو تم پیروکاروں کی وجہ سے پہنچا ہوں، تم میری اتنی بڑی پیروی نہ کرتے اتنی بڑی تعداد میں تو کفر کے اس بڑے درجے تک نہ پہنچتا، میرے کفر کے بھی تم ہی ذمہ دار ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ پورا منظر ہے نا، چھوٹے بڑوں کے پیچھے، بڑے پھر اپنے بڑوں کے پیچھے، بڑے پھر اپنے بڑوں کے پیچھے، پھر سب چھوٹے شیطان کے مقابلے میں چھوٹے، سب مل کے پھر شیطان کے پیچھے، شیطان کا وضاحتی بیان جاری۔ ایسے میں اللہ سامنے آ جاتے ہیں، ان الظالمین لہم عذاب علیم، لوگوں سن لو، آج تم سب ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، چاہے تم میں کوئی چھوٹا ہے چاہے تم میں کوئی بڑا ہے۔ اس کو مفسرین کی زبان میں کہتے ہیں ادخال الہی، کہ بات ہو رہی ہوتی اچانک اللہ اپنا کلام داخل کر دیتے ہیں اس میں، یعنی کیسا منظر ہوگا، چھوٹے بڑوں سے لڑ رہے ہوں گے، بڑے پھر اپنے بڑوں سے لڑ رہے ہوں گے، بڑے پھر اپنے بڑوں سے لڑ رہے ہوں گے، سب مل کے شیطان سے لڑ رہے ہوں گے، شیطان وضاحتی بیان جاری کر رہا ہوگا، اوپر سے اللہ کلام کریں گے کہ تم سب ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا ہیبت ناک منظر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا مصداق بننے سے بچا کے رکھے۔ یہ میں نے تفسیر کی اس صورت میں جب ان الظالمین کو آپ اللہ کا کلام بنائے، ورنہ بعض مفسرین نے اس کو شیطان کا کلام بھی بنایا، کہا جی اب سب ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں سب شامل ہیں اس کے اندر۔ خیر جی، یہ بات تھی
شیطان کی جو جہنم میں تقریر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے زور پر قرآن میں پہلے ہی بیان کر دی ہے، وہ ہے 21 اور 22 سورہ ابراہیم کی آیت۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کاش میرے پاس زیادہ وقت ہوتا، اب وقت بھی کم ہے، خیر، لیکن کوشش کروں گا میں بیان کرنے کی۔ سورہ ابراہیم ہی کی سورہ نحل کی آیت ہے جی 90۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیات میں سے ایک آیت شمار کی جاتی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 3 احکام دیے اور 3 کاموں سے روکا ہے۔ 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 کاموں سے بچنے کا حکم دیا۔ دیکھیں جی وہ 3 کام کرنے کے کون ہیں، ذرا یہ دیکھ لیں آپ۔ یہ پورے دین کا نا، دین کا آپ سمجھیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، اب جلدی میں بات بھی ذہن میں نہیں آ رہی، دین کا خلاصہ ہے، کہیں نہ جائیے گا، سن کے جائیے گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا، احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور اپنے قرابت داروں کی، رشتہ داروں کی امداد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 3 احکام ہیں۔ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ سیدھا سیدھا مفہوم یہ عدل کا، جو جس کا حق ہو آپ اس کو دے دیں، یہ عدل ہے۔ اپنا حق لے لیں، دوسروں کا حق دے دیں، یہ عدل ہے، سیدھا سیدھا مفہوم ہے۔ ہمارے معاشرے میں عدل کا، محاورے میں عدل کا ایک اور مفہوم ہے، انصاف کرنا۔ ہم عدل کو انصاف کے معنی میں لیتے ہیں، درست لیتے ہیں، لیکن انصاف اصل میں لٹرل میننگ ہے نصف نصف کرنا۔ غلط فہمی اس سے پیدا ہو جاتی ہے، پھر لوگ سمجھتے ہیں انصاف کا مطلب ہے مساوات، اسی سے پھر مساوات کی ایک گندی اصطلاح داخل ہو گئی۔ جی اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، بڑی عجیب بات ہے بھائی۔ آپ کا معاوضہ اور آپ کی چپڑاسی کا معاوضہ برابر ہے؟ اسلام مساوات کا حکم دیتا، کرے نا۔ آپ کا رتبہ اور آپ کے باپ کا رتبہ برابر ہے؟ اسلام مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ کا رتبہ اور آپ کے باس کا رتبہ برابر ہے؟ اسلام مساوات کا حکم دیتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے یار، الوجیکل بات ہے، ڈنگروں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کوئی مساوات نہیں ہے، چند بنیادی چیزوں میں مساوات ہوتی ہے بس۔ آپ بھی 4 شادیاں کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، مساوات ہے۔ ایک پر بھی گزارا کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، مساوات ہے۔ حقوق شہریت آپ کو بھی حاصل ہے، مجھے بھی حاصل ہے، مساوات ہے۔ ایک مرد کو جتنے آگے بڑھنے کے چانس ہیں، مجھے بھی بڑھنے کے چانس ہیں، آپ کو بھی بطور مرد ہیں۔ ایک عورت کو جتنے چانس بڑھنے کے آگے ہیں، دوسری عورت کو بھی یہ مساوات ہے۔ یہ تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کیا بات کیا سمجھ میں آتی کہ وراثت میں بیٹی اور بیٹے کا حصہ برابر ہو سکتا ہے؟ ماں اور بیوی کا حصہ برابر ہو سکتا ہے؟ باپ اور بیٹے کا حصہ برابر ہو سکتا ہے؟ خامخواہ کی مساوات کی رٹ لگا رکھی ہے۔ اسلام کوئی مساوات کی بات نہیں کرتا، اسلام عدل کی بات کرتا ہے۔ عدل کہتے ہیں اعتدال کو، جو جس کا حق ہو آپ اس کو دے دیں، یہ عدل ہے۔ 5 روپے ہیں، آپ کا حق 3 روپے کا ہے، ساتھ والے کا 2 روپے کا ہے، آپ 3 روپے لے لیں، ساتھ والے کو 2 دے دیں، یہ عدل ہے۔ لیکن یہ مساوات نہیں ہے، مساوات تو 2.5 روپے ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ظاہر صاحب دیکھ لیں، ہم ادھر گرمی میں مر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں۔ عدل، جو جس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے، ٹھیک ہے جی، یہ تو بات ہو گئی۔ اور عدل کا جو ایک غلط مفہوم لیا جاتا ہے، میں نے وہ بھی بتا دیا، ٹھیک۔ عدل کا مطلب اعتدال بھی ہے، ہر چیز کو اعتدال میں رکھے، افراط و تفریط سے کام نہ لے، نہ دنیا میں نہ دین میں۔ دین میں بھی افراط و تفریط ٹھیک نہیں ہے، بندہ تفریط کرتا ہے تو دین میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کوتاہی کرنے لگتا ہے، افراط پھر غلف کرنے لگتا ہے۔ دین میں نہ مبالغے کی اجازت ہے، نہ کوتاہی کی اجازت ہے۔ دین میں نوافل ہیں، لیکن نوافل کو لازمی سمجھنے والا مبالغہ کر رہا ہے، اور فرض کو، سنت مؤکدہ کا درجہ نہ دینے والا، جی کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، یہ وہ کوتاہی کر رہا ہے۔ خیر اتنی بات اس پہ کافی ہے، لیکن جس پہ میں نے بات کرنی وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، صرف عدل نہیں، اللہ احسان کا حکم دیتے ہیں۔ معاشرہ صرف عدل سے چل سکتا ہوتا، اللہ ذوالجلال کی قسم اللہ احسان کا حکم کبھی بھی جاری نہ کرتے۔ اللہ کو پتا تھا بندے کی فطرت ایسی ہے،
بندہ محض عدل سے اس دنیا میں نہیں چل سکتا. عدل کہتے ہیں فیتا لے کے بیٹھ جانا, یہاں سے یہاں تک میرا حق ہے, وہاں سے وہاں تک آپ کا حق ہے, یہ عدل ہے. بندہ عدل سے نہیں چل سکتا. بندہ کمزور ہے, وہ مقابلے پر آ جاتا ہے. وہ چاہے کسی نے اپنا ہی حق لیا ہو, وہ گلے شکووں پر اترتا ہے. جیسے نہیں مطلب بہن بھائی سے حصہ لے لیتی ہے تو بھائی کو شکوے ہونے لگتے ہیں, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. تو عدل ہے, بہن نے اپنا حصہ لے لیا بس ٹھیک ہے, شکوہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بندہ کمزور ہے, شکوہ کرنے لگتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف عدل نہیں رکھا معاشرے میں احسان بھی رکھا ہے. احسان, جس طرح اللہ نے عدل کا حکم دیا اسی طرح احسان کا حکم دیا. احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان عدل کے مقابلے میں اگر احسان استعمال ہوگا نا تو احسان کا مطلب ہے تفضل. سمجھ آئی؟ کسی کو ترجیح دے دینا, اپنا حق چھوڑ دینا. عدل کہتے ہیں پورا پورا اپنا حق لینا اور اگلے کو حق دینا. احسان کیا ہوا؟ اپنا حق چھوڑ دینا, اپنا حق بھی دوسروں کو دینا. یہ احسان ہے. تو معاشرہ نرے عدل سے نہیں چلتا. اگر معاشرے کا جمال عدل ہے تو معاشرے کے اندر کمال احسان ہے. معاشرہ نرے عدل سے نہیں چلتا. کئی کمزور لوگ ہوتے ہیں, اب ان کو آپ نے سنبھالنا ہوتا ہے. اگر آپ عدل سے کام لیں گے وہ بگڑ جائیں گے. تو پھر اللہ کہتا ہے احسان سے کام لو. ذرا یار تم اپنا حق چھوڑ دو, لڑائی سے باز آ جاؤ, اللہ اس قدر تمہیں جنت میں دے دیں گے. ہے نا حدیثیں, جو اللہ کے لیے اپنے حق کو چھوڑتا ہے اسے کیا کچھ نہیں ملتا. وہی اللہ جو عدل کا حکم دیتا ہے, وہی اللہ اپنے بندوں کو کہتا ہے یار تو اپنا حق چھوڑ دے, میں تجھے جنت میں دے دوں گا. یہ ہے احسان. تو معاشرہ نرے عدل سے نہیں چلتا, احسان سے چلتا ہے. عدل احسان دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. بہو گھر میں ہے, اب وہ کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, وہ احسان کر کے کام کرے, میاں اس پر زیادہ احسان کرے گا. محض عدل تو پھر ٹھیک ہے, سال میں 2-3 جوڑوں پہ گزارا کر لے, پھر اس عدل کا دائرہ اتنا تنگ ہو جائے گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کیسے رہنا ہے. ہر بندہ احسان مانگتا ہے, اپنی باری آتی تو عدل, دوسروں کو عدل دیتا ہے, خود احسان لینا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف عدل نہیں احسان. عدل ہے اپنا حق لینا, دوسروں کو حق دینا. احسان ہی اپنا حق چھوڑ کے اگلے کو زیادہ دے دینا. تو اللہ تعالیٰ نے احسان کا بھی حکم دیا ہے. ایک احسان کا مطلب تو حسن سلوک, اللہ تمہیں حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں. اور ایک احسان کا مطلب حسن عبادت بھی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حضور سے پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو کم سے کم اتنی کیفیت پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے حسن عبادت, یعنی عبادت کا حسن. یہ ہے چونکہ یہاں احسان عدل کے مقابلے میں آیا ہے, اس لیے بہترین مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, ساتھ اللہ احسان کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اپنا حق چھوڑ بھی دیا کرو. معاشرے اسی سے چلتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اگر یہ معاشرہ احسان پہ آ جائے نا, یہ معاشرہ جنت بن جائے دنیا کے اندر بھی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تیسرا حکم یہ دیتے ہیں کہ اپنے قرابت داروں کی, اپنے رشتہ داروں کی امداد کیا کرو. صرف یہ نہیں اسمائلنگ فیس, مسکرا کے مل لیا, کہیں تقریب میں ملاقات ہو جائے ہاتھ ملا لیا, بس وہ آپ نے سمجھ لیا میں بڑا حسن سلوک کر رہا ہوں. نہیں, اللہ نے حکم جاری کیا ہے اپنے غریب رشتہ داروں کی مالی امداد کیا کرو. تمہارے مال کے اندر تمہارے غریب رشتہ داروں کا حق ہے, بالکل اسی طرح جس طرح تمہارے بچوں کا حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. لا الہ الا اللہ. آج ہم یہ حق سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر یہی رشتہ دار جو امیر ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کی مالی امداد شروع کر دیں, احسان سمجھ کے نہیں, اپنے اوپر حق سمجھ کے, تو بتائیں معاشرے میں ایک فرد بھی بے یار و مددگار رہے گا؟ معاشرہ تو اتنا بے حس ہو چکا ہے. سگی اولاد بھی اگر نشے میں پڑ جائے نا, وہ روڈوں پہ سو رہی ہوتی ہے. ماں باپ یا سگے بہن بھائی اٹھانے کے لیے نہیں آتے ہیں, ہاسپٹل پہنچانے کے لیے نہیں آتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ جی بڑا بے قابو ہو چکا ہے, انا للہ و انا راجعون. وہ بے قابو ہوا نہیں, وہ اپنی جگہ, لیکن آپ بے حس ہو چکے ہیں. وہ اتنا بے قابو نہیں ہوا جتنے آپ بے حس ہو چکے ہیں. آپ اپنی جان کو بچانے کی کتنی پرواہ کرتے ہیں یار, اتنی کر لو یار, اس سے عادی کر لو, بندہ سنور جائے گا. یہ معاشرے کو اس طرح وحدت میں پرو کے رکھا اسلام نے
کہ غریب رشتہ داروں کی مالی امداد کیا کرو. صرف سمائلنگ فیس نہ دیا کرو. آپ نے اسمائل پاس کر دی, آپ نے ماشاءاللہ انگلش کے 2-3 لفظ بول دیے, ہیلو ہائے کر دیا, بس سمجھ لیے رشتہ دار کا حق ادا ہو گیا. نہیں, ان کا مالی حق ادا کرو. تم امیر ہو, تمہارے مال میں تمہارے غریب رشتہ داروں کا حق ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, حالانکہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى کی بات تو عدل میں بھی آ سکتی تھی, احسان میں بھی آ سکتی تھی, لیکن اللہ نے اسپیشلی الگ ذکر کر کے بتا دیا کہ رشتہ داروں کا اتنا بڑا حق ہے. ایک یتیم تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا. آپ نے اس کی پرورش اس کے چچزاد بھائیوں پر لازم کر دی کہ تمہارا بلڈ ریلیشن ہے, تم پر لازم ہے, تم نے اس کی پرورش کرنی ہے. تعلیمی اخراجات سارا کچھ, اس وقت تو خیر تعلیمی اخراجات ہوتے نہیں تھے, یہ تو پسماندہ ممالک میں تعلیم بکتی, تعلیم پلاٹ کی طرح برائے فروخت ہوتی ہے, کہ خیر الگ موضوع ہے. اسی طرح ایک یتیم کو لایا گیا تو آپ نے فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا اس کا دور دور کا بھی کوئی رشتہ دار ہے تو میں اس کی پرورش اس پر لازم کر دیتا. حضرت عمر کے سامنے یہی تو آیات تھیں, وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. ہم نے آسان سمجھا. ہم اپنے رشتہ دار کو بھی 2 ٹکے دے کر اس پر اپنا فخر, اپنا احسان جتلاتے ہیں. پتہ چلتا ہے لینے والا کون ہے, دینے والا کون ہے. اتنی پھوں پھاں موشوں کو تاؤ دیتے ہیں, باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہوں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. بچنا چاہیے ہمیں اس چیزوں سے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اب اس پہ زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں, آگے چلتا ہوں کیونکہ 3 چیزوں سے روکا بھی ہے. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلی بے حیائی سے روکا ہے, عریانی سے روکا ہے, فحاشی سے روکا ہے, بیہودہ گوئی سے روکا ہے, ناچ ڈانس گانوں سے طبلے بجانے سے روکا ہے, مخلوط ماحول سے روکا ہے کہ جہاں مرد و زن اکٹھے ہو جائیں. آج کل تو ماشاءاللہ نام نہاد اونچے طبقوں میں جب مرد و زن اکٹھے ہوتے ہیں نا, ماشاءاللہ معانقہ ہوتا ہے جی, مباتنہ بھی ہوتا ہے, پیٹ سے پیٹ ملتا ہے, سینے سے سینہ ملتا ہے, گردن سے گردن ملتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نام نہاد اونچے گھرانوں کے اندر فیشن ہو چکا ہے کہ عورت باہر سے آ رہی ہوتی پورا جپھا ڈال رہی ہوتی ہے, چاہے وہ رات کو اپنے میاں کے پاس نہ جائے لیکن نامحرم سے نابلی پوری محفل میں جپھا ملا رہی ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آج کی نام نہاد سوسائٹیاں خدا کی قسم دور جاہلیت کو بھی شکست دے رہی ہیں. میں نے خود اپنی گناہگار نگاہوں سے ایسی محفلوں میں ایسی چیزوں کو دیکھا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتے ہیں, اللہ تمہیں بے پردگی سے روکتے ہیں. فحشا اس کے اندر بے حیائی بھی ہے, بے پردگی بھی ہے, عریانی فحاشی بھی ہے, مخلوط ماحول بھی ہے, لواطت بھی ہے, فلمیں بھی ہیں, ڈرامے بھی ہیں. اور آج کا معذرت کے ساتھ, معذرت کوئی نہیں, آج کرکٹ کا ماحول بھی فحشا فحاشی کے اندر داخل ہے. کرکٹ کا میچ لگا ہوتا ہے, T20 تے پتہ نہیں کون کون سا 20, اور لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوتے ہیں. کیسا ایک مخلوط ماحول ہوتا ہے, کیسی کیا کہتے ہیں آوازیں ہوتی ہیں. پھر اس کے اندر کوئی چھکا یا چوکا لگے تو اللہ اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون. کس طرح کی پھر لوگ عورتیں تھرکتی ہیں. مجھ پر الزام نہ دیں, میں کرکٹ کا شوقین بھی نہیں ہوں, لیکن اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں. گزرتے ہوئے نظر پڑ جاتی ہے, گزرتے ہوئے نظر پڑ جاتی ہے. یہ نہ کہنا مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب خود جناب علی کرکٹ میچ دیکھے ہمیں آ کے تبلیغ کرتے ہیں. دیکھو جی ان کو بھی پتا ہے کہ میچ کے اندر تھرکتے ہیں. میں بھی آپ ہی کے معاشرے کا ایک فرد ہوں. یہاں جو نیکی ہوتی ہے مجھے اس کا بھی پتا ہے, یہاں جو گناہ ہوتا ہے مجھے اس کا بھی پتا ہے. میں جواب دینا جانتا ہوں الحمدللہ. تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اللہ تکبر سے بچائے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تمہیں فحاشی سے روکتا ہے. اور یہ حدیث میں بھی ہے, جب اعلانی فحاشی ہو جاتی ہے نا, اعلانی فحاشی, حتی فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی مضت فی اسلافہم الذین مضوا. اللہ ایسے معاشرے میں جس میں فحاشی اعلانی ہونے لگتی ہے, طاعون کی وبا ڈال دیتے ہیں اور ایسی بیماریاں ڈال دیتے ہیں کہ آباء و اجداد نے ان بیماریوں کا نام نہیں سنا ہوتا. آج ہم اس کورونا کووڈ 19 کا شکار ہیں. کیا حالات ہیں,
کوئی کہتا ہے یہ تابکاری کے اثرات ہیں، کوئی کہتا ہے یہ قدرتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ مصنوعی ہے، کوئی کہتا ہے یہ وائرس ہے، کوئی کہتا ہے یہ وائرس نہیں، یہ تو تابکاری کے اثرات ہیں، کیا ہیں کیا نہیں اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا یقین ہے سارے کے سارے لشکر اللہ کے۔ ہم اس افطاری کے قریب قریب اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس وبا کے لشکر کو ہم سے دور کر دے، اس کو واپس اپنے مورچوں کے اندر لے جا، اس کو ہم بہت کمزور عاجز ناتواں ہیں، یہ وبا تو ہمارے بڑوں کو لے گئی، یہ وبا ہمارے چھوٹوں کو لے جا رہی ہے، یہ وبا ہمارے جوانوں کو لے جا رہی ہے، اور اس وبا پہ لوگوں کو یقین بھی نہیں۔ ماشاءاللہ ایسے ایسے عقل مند پائے جاتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ اس وبا پہ ان کو یقین بھی نہیں آتا، اور ایسے عقل مند بھی پائے جاتے ہیں وبا سے مرنے والوں کو غسل بھی دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں وبا نام کی کوئی چیز نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، شاید یہی کہتے ہوں، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فحاشی سے روکتا ہے، فحاشی سے نہ روکیں تو بیماریاں ڈالتا ہے۔ والمنکر، اللہ تعالیٰ ہر برائی سے روکتا ہے، ہر وہ چیز جو عقل کو بھی بری لگے اور شریعت کو بھی بری لگتی ہے۔ منکر وہ چیز جس سے شریعت روک دے، شریعت کو بری لگے، لیکن منکر کے اندر وہ چیز بھی داخل ہو جاتی ہے جو سوسائٹی بھی برا سمجھتی ہے۔ اب ایک چیز کو شریعت بری سمجھتی تو ہے ہی بری، لیکن سوسائٹی بھی اس کو برا سمجھنے لگے تو اس کی برائی کہاں جائے گی؟ خیر برائی تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک چیز کو بندہ سوسائٹی سے متاثر ہو کے وہ برائی کرتا ہے، لیکن سوسائٹی بھی اس برائی کو برائی سمجھے تو برائی کرنے والا کتنا بڑا بے ایمان ہوگا۔ ایک ہوتا ہے نا برائی شریعت نے برائی کہا لیکن سوسائٹی اس کو برائی نہیں سمجھتی، فیشن سمجھتی ہے، تو بندہ مغلوب ہو کے کمپلیکس کا شکار ہو کے وہ برائی کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک برائی شریعت بھی سمجھتی ہے اور معاشرہ بھی برائی سمجھتا ہے، تو برائی کرنے کا تو امکان بالکل سرے سے رہتا ہی نہیں ہے نا، پھر بھی بندہ کرے تو کتنا بڑا بے ایمان ہوگا۔ وہی ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تیسری چیز جس سے اللہ نے روکا ہے، بغی سے روکا ہے۔ بغی کہتے ہیں تجاوز کرنے کو، حقوق اللہ میں تجاوز کریں، اللہ کے حقوق کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہی سنے جانے کے لائق ہے، اسی کو پکارا جائے حاجات میں، مشکلات میں، اسی کو مختار سمجھا جائے، اسی کو ساورن پاور سمجھا جائے، اسی کو متصرف فی الامور سمجھا جائے، اسی کو عالم الغیب سمجھا جائے، اسی کو حاضر ناظر سمجھا جائے، اسی کے متعلق عقیدہ رکھا جائے کہ اس نے اپنا ایک اختیار بھی اپنے بڑے سے بڑے نبی کو بھی نہیں دیا ہوا، یہ اللہ کا حق ہے، جو اس حق میں زیادتی کرے گا وہ ظلم کرے گا، اور بندوں کے حقوق میں زیادتی وہ بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ بغی، ایک بندہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے کمزور کو دباتا ہے، بغی ہے۔ ایک بندہ اپنی طاقت کو استعمال کر کے کمزور کو دباتا ہے، ناجائز فائدے اٹھاتا ہے، ظلم زیادتی ہے۔ ایک بندہ اپنے قمے قبیلے کی طاقت کے زور پر کمزور کو دباتا ہے، ناجائز فائدے اٹھاتا ہے، بغی ہے۔ کتنا کلاسیکل ورڈ ہے یہ، کتنا فصیح ترین لفظ ہے۔ اپنی طاقت کو، اپنے اثر و رسوخ کو، اپنے اقتدار کو، اپنے اختیار کو، اپنے قمے قبیلے کی طاقت کو استعمال کر کے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ بغض کے اندر ہے۔ تو تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ عدل کرنے کا حکم دیتے ہیں، عدل کہتے ہیں جو آپ کا حق لے لیں، جو دوسروں کا حق دے دیں، لیکن معاشرہ صرف عدل سے نہیں چلتا، اللہ نے احسان کا بھی حکم دیا ہے کہ تمہیں ضرورت پڑے تو اپنا حق چھوڑ کے اگلے کو دے دیا کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، غریب رشتہ داروں کی مدد کیا کرو۔ غریب ضروری بھی نہیں، امیر بھی ہوں تو ایک دوسرے کو لینا دینا چلتا رہنا چاہیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، ٹھیک۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور تین چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فحاشی سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی برائی سے روکا ہے، چاہے اسے شریعت نے اسے روکا ہے، اور شریعت کے روکنے کے ساتھ ساتھ سوسائٹی بھی اس کو روک رہی ہو تو پھر تو برائی میں جانے کا چانس ہی نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظلم و زیادتی سے روکا ہے، تین چیزوں کا حکم، تین چیزوں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سورہ نحل کی آیت تھی، آیت نمبر 90، اور اسی آیت کے 91 92 بھی ہے، صرف اس کا میں 1 منٹ میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں بس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وعدوں کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، یہ بڑی کمال کی بات ہے، 1 منٹ سے پہلے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک وعدہ ہم اللہ سے کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا وعدہ ہوتا جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تیری مان کے چلیں گے، کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اپنا وعدہ پورا کرو۔ ایک وعدہ انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے، یہ سب سے بڑا وعدہ ہے۔ انسان سے وعدہ کرتا ہے قسم کھا کے، ناجائز وعدہ نہیں، جائز وعدہ، یہ دوسرے نمبر کا وعدہ، اسے بھی پورا ہونا چاہیے۔ انسان سے وعدہ کرتا ہے بغیر قسم کے کرتا ہے، جائز وعدہ کرتا ہے، یہ بھی پورا ہونا چاہیے۔
لیکن یہ تیسرے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پر انسان کا اللہ سے وعدہ، دوسرے نمبر پہ انسان کا انسان سے وعدہ قسم کے ساتھ، تیسرے نمبر پر انسان کا انسان سے وعدہ بغیر قسم کے. دو کے بارے میں تو بندہ اگر کیا کہتے ہیں غلطی کر بھی بیٹھے نا تو اسے جرم کا احساس ہوتا ہے، یار میں نے اللہ کے ساتھ کیا وہ وعدہ توڑا ہے، یار میں نے فلاں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں نے قسم بھی کھائی تھی پھر بھی میں وعدہ وفا نہیں کر سکا. لیکن یہ تیسرے بارے کے بارے میں معاشرے میں جرم کا احساس ہی نہیں پایا جاتا. ہم بغیر ایک دوسرے کو قسم کھائے کہہ دیتے اچھا یار میں آپ کے پاس آؤں گا، اچھا یار میں یہ کام کروں گا. اب ہمارے ایک ساتھی نے کہا میں ہفتے کو آپ کے پاس ضرور آؤں گا، وہ نہیں آیا. ابھی سن بھی رہے ہوں گے ماشاءاللہ وہ میرا بیان، ٹھیک ہے، لیکن وہ آیا بھی نہیں، کوئی معذرت بھی نہیں کی. کیوں؟ پرواہ ہی نہیں ہے. وجہ جرم کا احساس ہی نہیں ہے. اللہ اس کو بھی جرم بتاتے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہو نا بغیر قسم کے، اس کو بھی پورا کیا کرو. ہم اپنے ساتھیوں میں آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم بتا رہے ہوتے ہیں، ہم ٹائم کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سے ٹائم میں خلاف ورزی ہو چکی آپ معذرت کر لیں، آپ بتا دیں، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ان تینوں وعدوں کی پاسداری ہونی چاہیے. اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن کریم کا وزڈم اور اس کی سمجھ اور اس کا فہم نصیب فرمائے. اور کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خلیق الرحمان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر 5:30 اور 5:45 کے درمیان قرآن کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا